اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، آج اس کی دوسری کڑی ہے۔ تو جو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دعا ایک بہت طاقتور چیز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو یہاں سے ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی طاقت اور قوت دی ہوتی ہے کہ ان کو ان ہڈنز جو فریکوینسیز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی یا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کی، وہ ان کا علم اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے، اور جب وہ علم ان کو عطا کیا جاتا ہے تو ان کی دعا اور بد دعا وہ ایک گولی سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے، اور اس کی سپیڈ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کو بھی دی جاتی ہے چاہے وہ بد دعا ہو یا دعا ہو تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ گھر سے یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے جب وہ گھر جاتے تو گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، تو ان کی جو بیوی تھی وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی۔ اسی طرح جب وہ صحن میں پہنچتے پھر وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے۔ نعرے سے مراد وہ کہتے، وہ آواز ایک مخصوص آواز میں ایک دھیمے لہجے میں اللہ اکبر کا ورد کرتے، تو پھر ان کی بیوی بھی اللہ اکبر کہتی۔ اسی طرح جب وہ کمرے میں داخل ہوتے تو پھر بھی وہ اللہ اکبر کہتے اور ان کی بیوی بھی ان کو جواب میں اللہ اکبر کہتی۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے اور انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو ان کی جو بیوی تھی وہ خاموش رہی۔ پھر وہ صحن میں گئے، پھر بھی انہوں نے اللہ اکبر کہا، پھر بھی وہ خاموش رہے، اور جب وہ کمرے میں گئے تو پھر بھی وہ خاموش رہی۔ تو حضرت ابو خولانی جو تھے وہ تجسس میں پڑ گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ آج اس کا جواب نہیں دے رہی۔ تو جب ان کی زوجہ جو تھی انہوں نے کھانا لے کر ان کے سامنے رکھا اور خود وہ زمین پر بیٹھ گئی، تو حضرت ابو خولانی نے جب ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے آج اللہ اکبر کی صدا پر اس کا جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ حضرت امیر معاویہ کے بہت قریبی ہیں، اور ان سے کہیں کہ ہمیں ایک خادم دے دے تاکہ ہمارے لیے گھر میں کاموں کرنے کے لیے ہمیں آسانی فراہم ہو جائے۔ حضرت ابو خولانی جو تھے وہ سارا ماجرا سمجھ گئے اور انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے گھر والوں کو جس نے بھی گمراہ کیا ہے اس کی نظر کو ختم کر دے، اس کو اندھا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ان کے پڑوس میں ایک عورت تھی جو یہ سارا جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو اس کی نظر چلی گئی۔ وہ عورت اس وقت اپنے گھر والوں سے یہ کہتی ہے کہ تم نے چراغ کیوں بجھا دیے؟ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ چراغ تو جلے ہوئے ہیں، شاید تمہاری نظر ختم ہو گئی ہے۔ تو بعد میں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت ابو مسلم الخولانی نے جو ہے وہ میرے لیے بد دعا کی تھی، تو پھر وہ بڑی شرمسار ہوئی اور وہ آئی ان کی بارگاہ میں اور ان سے معافی طلب کی اور زار و قطار رونے لگی۔ تو حضرت ابو مسلم الخولانی جو تھے ان کو رحم آ گیا، انہوں نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو واپس لوٹا دے، تو پھر اس کی نظر دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ایک ہتھیار ہے مومن کا، جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ تو یہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ فریکوینسیز کا ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے جو انسان کے دل سے نکلتا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال اسی حوالے سے فرماتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یعنی جب انسان کے دل اور دماغ سے نکلنے والی وہ صدا جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا کرتی ہے، وہ جب پرواز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ سماعتیں تو وہ اپنی شان کے مطابق ہیں اس کی، لیکن جب ان کی سماعتوں سے وہ بات ٹکراتی ہے تو یقیناً اس کی جو رحمت ہوتی ہے وہ جوش میں آتی ہے
اور انسان کی سرزمین کو سیراب کرتی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔